بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس ہمت، جب ارادہ کر لیا پکا، ہمت جب وسوسہ آیا، اس لفظ کو یاد رکھنا ہمیشہ، بہت بڑی چیز ہے جو اس ایک لفظ سے حل ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معصومیت ہے نا، اس سے اس لفظ پہ فرق پڑتا ہے، اس عقیدے پہ۔ ہوا یہ بھی کہ جب اس آیت کا پس منظر بتائیں، پہلے مختصر سی بات یہ کہ جب سب لوگوں کو اپنی اپنی جگہ پر بٹھایا، 1000 کے قریب مسلمان تھے جو نکلے مدینہ منورہ سے، اور عبداللہ ابن ابی نے جب دیکھی یہ چیزیں کہ واقعی یہ تو لڑائی ہو جائے گی، تھا تو منافق، تو 300 اپنے قبیلے کے آدمیوں کو لے کے وہ واپس پلٹ گیا، اور اس نے کہا ہم کس بات پر جنگ کریں جب ہماری کوئی مانتا ہی نہیں، ہماری کوئی سنتا ہی نہیں، تو ہم کیوں جنگ کریں، ہم کیوں لڑیں۔ حالانکہ اسلام نے یہ سکھایا کہ جہاں بھی اختلاف رائے ہو جائے، ٹھیک ہے تمہاری ایک رائے ہے اور دوسرے کی بھی ایک رائے، مگر جب سب لوگ اتفاق کر لیں چیز پر، تو پھر اپنی رائے کو پیچھے کر کے جس پہ باقی لوگ قائم ہیں اس پہ چلو۔ وہ 300 آدمیوں کو لے کے الگ ہو گیا۔ اب جب 300 آدمی اور سامنے وہ 3000 تھے، ادھر 700 رہ گئے، تو ان میں اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے، اور اوس والوں میں بنو سلمہ، خزرج والوں میں، اور اوس والوں میں بنو حارثہ، یہ 2 چھوٹے قبیلے تھے، یعنی اوس اور خزرج بڑے بڑے قبیلے تھے، ان کی آگے جو شاخیں ہوئی ہیں، تو خزرج والوں میں بنو سلمہ اور اوس قبیلے سے بنو حارثہ جو تھے، ان کے جی میں آیا کہ ہم لوگ بھی الگ ہو جائیں، اتنی بڑی طاقت ہے سامنے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لڑائی کا ہوگا کیا؟ جب ایک گروپ الگ ہو گیا ہے 300، تو ہم بھی الگ ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس بات کو کہا ہے کہ اذ ہمت، جب یہ وسوسہ آیا، طائفتان، 2 گروہوں میں، منکم جو تم میں سے تھے، یہ بات کہ ان تفشلا، کہ وہ لوگ ہمت ہار دیں، الگ ہو جائیں، چھوڑ دیں باقی لوگوں کو، واللہ، اور اللہ ولیہما، ان دونوں کا دوست ہے، اللہ نے انہیں ٹھہرا لیا، اور جو وسوسہ آ رہا تھا خدا نے دور کر دیا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں، اللہ تعالی ہی پر توکل کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان میں سے تھے، اسی قبیلے سے تھے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے کسی نے کہا طعنہ دینے کے لیے کہ آپ بھی اسی قبیلے سے ہیں نا جنہوں نے بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد میں اکیلا چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، اور پھر اس سے یہ آیت پڑھی، اس نے کہا اللہ نے آپ لوگوں کے بارے میں ہی کہا ہے کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اور جب 2 گروہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ چھوڑ دیں، ہمت ہار دیں، تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کو پورا پڑھ، ہم ان میں سے بھی تھے، اور اللہ نے کہا واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا دوست ہے، اللہ نے ہمیں ہی کہا ہے، اور اللہ نے ہماری وہ کمزوری دور کر دی تھی۔ طعنے کے طور پہ ان تفشلا پر پہنچ کے وہ رک گیا، اور انہوں نے کہا آگے بھی پڑھو، آگے اللہ نے کہا۔ ہمہ کا مطلب کیا ہے؟ ہمہ عربی میں ایسا لفظ ہے جو کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے وسوسے کے لیے، کہ محض ایک بات جی میں آئی اور گزر گئی، اور ہمہ کا لفظ کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے حدیث نفس کے لیے، اور حدیث نفس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وسوسے سے اوپر کا درجہ ہے، کہ آدمی اپنے جی میں اس گناہ کو سوچنے لگے۔ ایک تو گناہ ہے، کسی آدمی نے دیکھا، چلا گیا، بس ختم ہوئی بات، وسوسہ آیا تھا، ختم ہو گیا۔
اور ایک اس سے بڑھ کر ہے کہ وہ سوچے کہ اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ایک اس سے بھی بڑھ کر ہے وہ عزم کر لے، پکا ارادہ کر لے، اسے بھی ہمہ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ تینوں درجے ہیں اس ہمہ میں۔ ہمہ کسی چیز کا ارادہ کر لینا، ہمہ کسی چیز کا پلان بنانا، ہمہ کسی چیز کا وسوسے سے گزر جانا، بس آیا دماغ میں چلی گئی بات۔ یہ سارے الفاظ اس ایک لفظ کے یہ سارے معانی ہیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے کوئی آدمی چوری کرتا ہے، چور گزرا اور اس نے سامان دیکھا، سٹور بھرا ہوا ہے، گھر بھرا ہوا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہاں سے چوری کرنی چاہیے، آئی اور ختم ہو گئی بس۔ ایک یہ ہے کہ اس نے پلان بنانا شروع کر دیا کہ یہاں کیسے کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس پلان کو بھی اس نے ختم کر دیا۔ اور ایک یہ ہے کہ پکا ارادہ اس نے کر لیا کہ یہ کام کرنا ہی۔ اس لیے قرآن پاک میں جہاں بھی یہ لفظ آتا ہے ہمہ کا، دو چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے سیاق و سباق کیا بتاتے ہیں کہ یہاں پر کیا مراد ہو سکتی ہے، عزم، ارادہ، وسوسہ، یا محض حدیث نفس یعنی اپنے آپ سے باتیں کرنا گناہ کی۔ ایک تو یہ، اور دوسرے یہ کہ اس آیت کو دوسری آیات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ دوسری آیات میں اس چیز کے متعلق کیا ہے۔ تو ہمہ کا جو لفظ ہے اس کو اللہ تعالی نے جہاں بھی استعمال فرمایا ہے وہاں پر ان دو اصولوں کے مطابق دیکھ لیا جائے کہ باقی اس کے آگے پیچھے کیا چیزیں ہیں۔ یہاں پر مثلا آپ دیکھیے تو انہوں نے ارادہ کر لیا، منافقین نے جب چھوڑ دیا اس کو تو انہوں نے کیا کیا، ہمت طائفتان، ان کے دل میں یہ وسوسہ آیا، منکم، یہ تم میں سے ہی تھے، اوس اور خزرج والے، بنو سلمہ جو خزرج سے تھے، بنو حارثہ جو اوس سے تھے، ان تفشلا، کہ یہ دونوں گروہ تم لوگوں کو چھوڑ دیں، واللہ ولیہما، اور اللہ ان دونوں کا دوست ہے، اللہ ان کا مددگار ہے۔ اللہ نے اس ارادے کو، اس وسوسے کو، اس حدیث نفس کو، کچھ بھی ہے اللہ نے اسے دور کر دیا، ختم کر دیا۔ اور ایمان والوں کو چاہیے، جو ایمان والے ہیں، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے تو بس اللہ ہی پر بھروسہ کیا کرتے ہیں۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پر لفظ ہمہ کی جو بحث کی ہے اس میں یہ سب کچھ کہا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بات آئی سمجھ میں؟ اس لفظ کو دیکھیے دوسری جگہ جہاں پہنچ کے اصل میں عقیدے کی بات آتی ہے کہ وہاں پر وہ لفظ کیا ہے، اور جو گمراہ لوگ ہیں انہوں نے اس لفظ سے کیا وہاں مراد لیا ہے۔ 12ویں پارے میں سورہ یوسف ہے، اور سورہ یوسف میں اس کے آغاز میں آپ دیکھیے 12واں پارہ ہے اور 12ویں سورت ہے۔ 12واں پارہ، 12ویں سورت، اور آیت نمبر ہے 23 ملے۔ وَرَآوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اور بہکایا اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہے نا، تو یوسف علیہ السلام کو بہکایا اس عورت نے جن کے گھر میں وہ تھے، عن نفسہ، اور بہکایا انہیں کہ وہ اپنے نفس پر جو قابو ہے وہ ختم کر دیں۔ وغلقت الابواب، اور بند کیے دروازے۔ وقالت حیت لک، اور بولی حیت لک، جلدی کر، ادھر آ جاؤ۔ قال معاذ اللہ، یوسف بولے اور کہنے لگے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، انہو ربی، وہ میرا پروردگار ہے، احسن مثواج،
اس نے مجھے بہت اچھی جگہ بہت اچھا ٹھکانہ دیا ہے۔ ایک ترجمہ، قال معاذ اللہ، یوسف بولے علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، انہ ربی، وہ جو تمہارا شوہر ہے وہ میرا مالک ہے، اس نے میرے ساتھ میرا آقا ہے، احسن مثوایا، اس نے کیا کیا ہے، اچھی طرح مجھ کو رکھا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، اور جو لوگ بے انصاف ہوتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور البتہ اس عورت نے پکا ارادہ کر لیا اس گناہ کا، وَهَمَّ بِهَا، اور اس نے پکا ارادہ کر لیا اس عورت کا، علیہ باللہ۔ اگر ہمہ کا ترجمہ یہاں یہ کریں نا کہ اس نے بھی پکا ارادہ کر لیا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، تو یہ ہے غلط چیز۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمہ کا جو لفظ ہے پہلی مرتبہ جہاں آیا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے فکر کی اور اس عورت نے پوری کوشش ذہنی طور پہ کر لی، وَهَمَّ بِهَا، اور ان کے جی میں یہ وسوسہ گزرا، لولا ارى برہان ربه، اور اگر اپنے رب کی قدرت انہوں نے نہ دیکھی ہوتی تو یوں ہو جاتا، لیکن چونکہ دیکھ چکے تھے اس لیے کچھ نہیں ہو۔ یہ جو ہمہ کا لفظ یہاں پر آیا ہے اس پہ بہت لوگوں نے بحث کی ہے، وہ بحث تو انشاءاللہ جب آئے گی یہ بات تو تبھی آئے گی، مگر ہمہ کا مطلب اگر ہر جگہ یہی لے لینا کہ پکا ارادہ کر لیا تو پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی معصومیت پر حرف آتا ہے اس آیت سے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمہ جو لفظ ہے اس کو دیکھ کے سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے کہ کس کے متعلق، کیوں ہم وہاں ہمہ کا یہ ترجمہ نہیں کرتے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں، اس ایک لفظ کے مقابلے میں پوری کتاب و سنت بتاتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوا کرتے ہیں، تو ہم اس کی روشنی میں اس لفظ کو دیکھیں گے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ محض ایک لفظ کی وجہ سے باقی پورے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیں۔ اس لیے یہ ہے ہمت کا لفظ یہاں بھی، اذ ہمت طائفتان، جب دو گروہوں نے ان کے جی میں وسوسہ گزرا، منکم، یہ بھی بتا دیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے۔ قرآن میں یہ عجیب بات آپ کو نظر آئے گی، اس سورہ آل عمران میں کئی مقامات ایسے مل جائیں گے، مثلا یہ بھی ایک مقام ہے جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی ایسی چیز ہوئی بھی ہے عملاً بھی، اللہ نے فوراً ذکر کر دیا، ساتھ ہم نے معاف کر دیا، ہم نے اس بات کو بتا دیا، ختم کیا۔ تو جب اللہ نے معاف کر دیا تو پھر ارشاد فرمایا کہ طائفتان منکم، یہ تم میں سے دو گروہ تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ان تفشلا، اور ان کا خیال، ان کے ذہن میں یہ آیا، وسوسہ یہ گزرا کہ ہمت ہار دیں، واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا دوست تھا، اللہ نے ان کی ہمت بندھا دی اور اللہ نے ان کی ہمت میں قوت دے دی کہ نہیں، لڑنا ہے کافروں کے خلاف۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل کا معنی یہ ہے کہ اسباب پورے کر کے نتائج اللہ پر چھوڑ دینا، بس اتنی بات کہ آدمی اپنی طرف سے اسباب پورے کر لے اور نتیجہ اللہ کے حوالے کر دے کہ پروردگار نتیجے تو ہی نکال سکتا ہے، ہمارے قبضے میں کچھ نہیں۔ پڑھے، محنت کرے، جو کورس ہے اس کو پڑھ لیا، وہ ساری چیزیں کر لیں، امتحان کے دن، امتحان کے وقت، امتحان کی جگہ پہ پہنچ گیا، اور جو اس کے لیے چیزیں تھیں اس سے پوری تیاری کر لی، اب اس کے بعد رزلٹ کیا نکلتا ہے اللہ پہ چھوڑ دیں۔ بہت سے مصائب اور تکالیف کا حل یہ ہے کہ آدمی اللہ پر بھروسہ کرے، خام خواہ فضول فکر میں نہ پڑے، اپنی طرف سے کام پورا کر لے۔ ڈیوٹی پہ چلا گیا، مہینے بھر کو ڈیوٹی دے دی، ہفتہ بھر، اور اس کے بعد اب اس فکر میں پڑے کہ پتہ نہیں تنخواہ ملے گی یا نہیں، اس پہ محنت پہ رزق دینا، نتیجہ مرتب کرنا، یہ اللہ کا فعل ہے۔ اب جو چیز اپنے بس میں نہیں ہے، خام خواہ اپنے جی کو اس میں نہ الجھائے۔ توکل بس یہ ہے، حقیقت میں توکل جو ہے، اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں
کہ وہ ترک اسباب کا نام نہیں ہے کہ انسان اسباب چھوڑ دے، اور توکل اس چیز کا نام بھی نہیں ہے کہ تعطل اسباب ہو جائیں، یعنی اسباب کو معطل اور بیکار سمجھ دے، بیکار کر دے، بلکہ توکل نام ہے اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینے کا کہ اللہ جیسے چاہے گا اس کام کو ہو جائے گا اور کر لے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ایمان والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں اسی معاملے میں انسان کوشش کر سکتا ہے، کسی جگہ جاب کے لیے وہ اپلائی کرتا ہے، کوالیفیکیشن دیکھتا ہے کہ ہاں میں اس کے مطابق ہوں، بات ٹھیک ہے، 10 آدمی ہیں، 10 نے اپلائی کیا ہوا ہے، جا کے جتنی ضروری چیزیں اس نے کر دی، مثلا انہوں نے کہا یہ امتحان چھوٹا سا ایک اور ہو گیا، وہ بھی دے آیا، انہوں نے کہا اپنے پیپرز دے دو، پیپرز بھیج دیے، انہوں نے کہا فلاں وقت آ جاؤ انٹرویو دے دو، یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب کس بات کی فکر ہے بھائی؟ اب پریشان نہ ہو، اب اللہ پر چھوڑ دے، اللہ پہ بھروسہ کرے کہ اللہ کو جو نتیجہ اب نکالنا ہے اس سے نکل آئے گا، اب جو چیز اپنے بس میں نہیں رہی اس کی فکر نہ کرے۔ تمام اعمال جتنے بھی انسانوں سے سرزد ہوتے ہیں اس کی 2 قسمیں، ایک اختیاری اور ایک غیر اختیاری۔ سارے اعمال کی 2 ہی قسمیں ہیں، کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں، کچھ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ جیکٹ پہن لیجئے، آپ کے اختیار میں یہ تھوڑا ہی ہے کہ موسم کو تبدیل کر دیں۔ جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کی 2 قسمیں ہیں، اختیاری اور غیر اختیاری۔ تو جتنے غیر اختیاری ہیں نا ان کی تو فکری زندگی بھر نہ کرے، بھول جائے، جو اپنے اختیار میں ہی نہیں، تو باقی 50% ہی رہ جاتے ہیں وہ اپنے اختیار کے ہیں۔ اور ان اختیار والے کاموں میں پھر 2 تقسیمیں کر لے، گناہ کی اور نیکی کی۔ کچھ کام ایسے ہیں جو گناہ کے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نیکی کے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو نیکی کے کام ہیں ذرا سی ہمت کر کے انہیں کر لے، اور جو گناہ کے کام ہیں صبر کرے، اپنے آپ کو روکے اور نہ کرے، بس یہ ہے سارے دین کا خلاصہ۔ اتنی سی بات، جتنی نیکی کے کام ہیں ہمت کرے تھوڑی سی کر لے، اور جتنے بھی گناہ کے کام ہیں صبر کرے، مت کرے انہیں، اپنے آپ پہ قابو رکھے۔ اس کے بعد اللہ کی خوشی ہے، جنت ہی ہے، اور کیا، انہیں کوئی ضد تھوڑا ہی ہے۔ سارے اعمال کا خلاصہ یہ کرتا رہے، اور اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرے کہ اب مالک اپنی مہربانی اپنا فضل کرے گا۔ تو توکل جو ہے وہ اللہ پہ بھروسے کا نام ہے، اسباب کو اختیار کر کے نتائج اس سے کیا نکلتے ہیں یہ چیز۔